بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکمہ کے مطابق اگر آپ کے پاس زیادہ دوست نہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس زندگی کا کافی تجربہ ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کو مومن کے غم سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں ہے، لہذا تم خوش رہو، بشاش بشاش رہو، پر امید رہو اور اللہ تعالیٰ پر حسن ظن، اچھا گمان رکھو تاکہ تم ذہنی سکون جیسی نعمت کو حاصل کر سکو۔ ناظرین، دنیا میں سب سے زیادہ وزن غیر ضروری سوچوں کا ہوتا ہے جو کہ کندھوں پر نظر نہیں آتا مگر انسان کو تھکا دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دانت کبھی خراب نہ ہو تو کھانے کے 10 منٹ بعد مسواک یا برش لازمی کریں۔ کھانے سے قبل پانی کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ واش روم میں کپڑے مت لٹکایا کریں، اس سے خارش جیسی بیماری جنم لیتی ہے۔ زندگی میں سب سے دانشمندانہ فیصلوں میں سے ایک فیصلہ یہ ہے کہ تم ہر اس عادت کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو جو آپ کی صحت، دل یا خوشیوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ سر میں درد ہو تو الٹے پاؤں چلنا شروع کر دو، سر کا درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ امیر لوگوں کی محفل دیکھ کر خود کو غریب نہ سمجھو، کیونکہ کمائی چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے مگر گھر میں روٹی کا سائز اور قبرستان میں ہر قبر کا سائز تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کا قہوہ بنا کر پی لو، اس سے بھاری پن محسوس نہیں ہوگا اور کھایا پیا سب ہضم ہو جائے گا۔ لیمو یا مالٹے کے رس سے کچھ منٹ تک ناخنوں پر مساج کریں، اس سے ناخن دلکش اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ جب سونے کا ارادہ ہو تو نیم گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لیا کرو، نیند جلدی آ جائے گی۔ اگر کسی طرح بھی سانس کی بدبو ختم نہ ہو تو الائچی کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ الائچی کی تیز خوشبو سانس کی بدبو کو دور کر دیتی ہے۔ خواہشات اپنی مرضی سے اٹھایا ہوا بوجھ ہے اور بوجھ جتنا کم ہو اتنا ہی سکون سے زندگی گزرے گی۔ ہاضمے کے نظام میں خرابی کی وجہ سے بھی سانس کی بدبو کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ الائچی ہاضمہ کے نظام کو بھی بہتر بناتی ہے جس سے سانس کی مہک میں اضافہ ہوتا ہے۔ فائبر سے بھرپور غذائیں وزن کم کرنے کے لیے مفید ہوتی ہیں۔ انجیر کا استعمال اعتدال کے ساتھ کرنا چاہیے کیونکہ اس میں کیلوریز بھی ہوتی ہیں، اس کی زیادتی وزن زیادہ کرنے کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع کر لو کہ لوگ خود تم سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ جو ایک اندھیرے سوراخ میں چیونٹیوں کی بھی پرورش کرتا ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں بھول جائے گا؟ دوپہر کے وقت پیاز کے بغیر کھانا مت کھاؤ اور رات کو پیاز کھانے سے گریز کرو، کیونکہ رات کو پیاز کھانا بیماری کو اپنی طرف کھینچنا ہے۔ ڈینگی بخار سے بچنے کے لیے لونگ کو لیمو میں ملا کر رات بھر باہر کھلے آسمان میں رکھ دیں اور صبح پانی میں نچوڑ کر پی لیں۔ صبح اٹھنے کے فوری بعد 1 گلاس دودھ پینے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے اور آپ کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ پیاس روکنے سے دل کی گھبراہٹ، مثانے کی جلن اور وہم کی بیماری ہو جاتی ہے۔ بھوک روکنے سے بد ہضمی، چکر آنا اور حواس میں ٹھہراؤ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ پیشاب روکنے سے پتھری، بے چینی اور گھبراہٹ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ سر میں خشکی ہو تو دہی میں سرسوں کا تیل ڈال کر روزانہ 5 دن تک لگائیں۔ سر کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیا کریں، اس سے آپ کے سر کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، دیسی گھی کی مالش بچوں کی جلد اور پٹھوں کی بہترین نشو و نما کے لیے مجرب ہے۔ اگر آپ اپنے گلے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے پھیپھڑوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو چکنائی کا استعمال بالکل بند کر دیں۔ ناظرین، اگر آپ اپنے ناک کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو پودینے کا استعمال کریں۔ اگر کسی کو شہد کی مکھی کاٹ لے تو فوراً متاثرہ جگہ پر نمک کا لیپ کر دیں، اس سے درد میں کمی ہوگی اور سوجن بھی نہیں ہوگی۔
अंडे को उबालते वक्त एक बड़ा चम्मच नमक का मिला दें। अंडा चटकने से महफूज रहेगा और उबलने के बाद छिलका बआसानी उतर जाएगा। प्याज को तलने के दौरान अगर इसमें चुटकी भर नमक डाल दें तो प्याज फौरन सुर्ख हो जाएगा। जिस जोड़ों को हमल न ठहरने का मसाइल का सामना हो, उनको चाहिए कि वो अंजीर और दूध का इस्तेमाल बाकायदगी से करें और उसका जादू देखें। टमाटरों के छिलके उतारने के लिए उन्हें 5 से 10 मिनट के लिए गर्म पानी में रखें। इससे उनके छिलके नुमायां होकर आसानी से उतर जाएंगे। नाजरीन, सब लोग मरकर कब्रों में जाते हैं, लेकिन अच्छा इंसान मरकर लोगों के दिलों में रह जाता है। तुर्श फल खाना दिमाग को तेज करने के अलावा ज़हनी अमराज से महफूज रखते हैं। ज्यादा सोना या कम सोना, ये दोनों ही सूरतें सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। बालिग लोग 7 से 8 घंटे की नींद लें, नौमौलूद तकरीबन 11 से 12 घंटे की नींद लें। नाजरीन, हल्दी का इस्तेमाल दिल की मजबूती के लिए बरसों से आजमाया हुआ नुस्खा है। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। हल्दी के सिर्फ 3 माह इस्तेमाल से दिल की तंग शरियानें खुल जाती हैं और दिल का मरीज अपनी सेहत में बेहतरी महसूस करता है। हल्दी और नींबू का जिल्द पर इस्तेमाल न सिर्फ जिल्द को साफ सुथरा रखता है, बल्कि इसके इस्तेमाल से चेहरे पर बेहद रौनक रूनुमा होगी और आपका चेहरा चांद की तरह खिल उठेगा। हल्दी को कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बीमारियों के खिलाफ लड़ने में एक ताकतवर दवा के तौर पर हर घर में इस्तेमाल होता है। नाजरीन, कदीम जमाने में लोग अपने जख्मों को ठीक करने के लिए हल्दी को एक मरहम के तौर पर इस्तेमाल करते थे। गैर जरूरी बाल चेहरे को बदनुमा बनाते हैं। ये इजाफी बाल अक्सर पेशानी, आंखों के इर्द गिर्द, होंठों के ऊपर वाले हिस्से, ठोड़ी और चेहरे के अतराफ में मौजूद होते हैं। चेहरे पर गैर जरूरी बालों का उगना फितरी खूबसूरती को कम कर देता है, जिनसे छुटकारा पाने के लिए खवातीन ब्लीच, क्रीम, लोशन और कीमियाई मसनूआत का सहारा लेती हैं, जो सिर्फ आर्जी नताइज मुरतब करते हैं। केमिकल्स के बेजा इस्तेमाल से स्किन जल जाती है और स्किन के मसाइल ठीक होने की बजाय मजीद खराब होना शुरू हो जाते हैं। हल्दी के इस्तेमाल से जिल्द के ये मसाइल पैदा नहीं होते, बल्कि हल्दी एक ऐसा कुदरती प्रोडक्ट की तरह मदद करता है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। हल्दी घुटनों और जोड़ों के दर्द के लिए अहम किरदार अदा करती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म में मौजूद फ्री रेडिकल्स को भी तबाह करते हैं, जो खुलियों को नुकसान पहुंचाते हैं। जो कोई भी घुटनों और जोड़ों की मर्ज में मुब्तला है, वो रोजाना की बुनियाद पर हल्दी को एक दवा के तौर पर इस्तेमाल करे, ताकि जोड़ों के हल्के दर्द और सोजिश से निजात मिल सके। जहन को इतना तेज करना है कि कोई बात ना भूले तो बादाम खाया करें। बादाम का इस्तेमाल दिमागी कमजोरी के लिए निहायत मुफीद है। भुने हुए चने रोजाना खा लेने से खांसी से निजात हासिल होती है। हमारे मुआशरे में 2 झूठ जो आजकल सबसे ज्यादा बोले जाते हैं। पहला, शक्ल से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान का दिल साफ होना चाहिए, जबकि हकीकत में शक्ल से ही फर्क पड़ता है। आजकल दिल कौन देखता है। दूसरा, पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, जबकि पैसे पे इंसान भी बिक जाते हैं। खुशी तो बहुत छोटी चीज है। सुबह खाली पेट एक सेब काट कर खाने से सर का दर्द खत्म हो जाता है। गाजर के पत्ते लेकर उन्हें थोड़े से पानी में उबाल लें और फिर इस पानी को पी लें। इससे आपके चेहरे की दिलकशी भी बढ़ेगी और खून भी साफ होगा। अगर बाल कमजोर हो तो अंडे की जर्दी बालों में लगाने से बालों का कमजोरपन खत्म हो जाएगा। उन लोगों से मत डरिए जो अपना बदला लेना जानते हैं, बल्कि उन लोगों से डरिए जो अपना मामला अल्लाह करीम पर छोड़ देते हैं। नाजरीन, पुदीने की चटनी इस्तेमाल करें। ये खाने को जल्दी हजम कर देती है और जिस्म फिट रहता है। ज़हनी अजियत से बचने के लिए या तो अपने आप को मजबूत कर लें या फिर किसी काम में मसरूफ कर लें। फारिग रहकर आप जितना ज्यादा सोचोगे उतनी ही ज्यादा ज़हनी अजियत में रहोगे।
آج کل دانتوں کی لاپرواہی کی سب سے بڑی وجہ لوگوں کا یہ خیال عام ہے کہ جو انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اس کے دانت خود بخود کمزور اور گرنے شروع ہو جاتی ہیں۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ مناسب احتیاط اور دیکھ بھال سے آپ زندگی بھر قدرتی دانتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اپنے طور پر ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے دانتوں کی حفاظت کرے، ان کی صفائی کا خاص خیال رکھے، کھانے کے بعد مسواک یا برش لازمی کرے۔ آج بھی ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو 60 سال کی عمر سے تجاوز کر چکے ہیں اور ان کے تمام دانت سلامت ہیں، ان کو دانتوں کی کوئی بیماری نہیں، اور وہ اس عمر میں بھی گنڈیریاں چوستے ہیں اور ہڈیاں چباتے ہیں۔ شملہ مرچ ایک غذائیت سے بھرپور سبزی ہے جو صحت کے لیے بہت سے فوائد فراہم کرتی ہے۔ شملہ مرچ میں کیلوریز کم ہوتی ہیں اور وٹامنز، معدنیات اور اینٹی آکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ شملہ مرچ میں سوزش اور درد سے نجات دلانے والی خصوصیات ہوتی ہیں اور یہ قلبی صحت کو بہتر بنانے، جلد کی صحت کو فروغ دینے اور صحت مند ہاضمہ کو سہارا دینے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ آنکھوں کی صحت کو بہتر بناتی ہے۔ شملہ مرچ میں وٹامن اے کی وافر مقدار پائی جاتی ہے جو آنکھوں کی اچھی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ وٹامن اے عمر سے متعلق آنکھوں کی بینائی کو کم ہونے میں اور موتیا بند کو روکنے میں مدد کرتا ہے، وزن میں کمی کو فروغ دیتی ہے۔ شملہ مرچ میں کیلوریز کم اور فائبر زیادہ ہوتا ہے جو اسے وزن کم کرنے کے لیے بہترین غذا بناتا ہے۔ فائبر آپ کے پیٹ بھرنے کا احساس دلانے میں مدد کرتا ہے جس سے زیادہ کھانے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ استغفار ہمارے صبر کو بڑھاتا ہے۔ جب چیلنجز کا سامنا ہو تو عجلت میں رد عمل ظاہر کرنے کی بجائے رک کر استغفار کا ورد کریں۔ کسی بھی مشکل میں صبر ہماری طاقت ہوگا اور استغفار ہمارے اندر اس خوبی کو پروان چڑھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پریشان یا تکلیف میں ہو تو استغفار کہے، اسے سکون ملے گا۔ کپڑوں پر عطر یا کسی پرفیوم کا دھبا پڑ جائے تو اسے ٹاٹری سے مل کر نیم گرم پانی سے دھو لیں، دھبا دور ہو جائے گا۔ کھانا پکانے کے دوران اگر موم بتی جلا کر چولہے کے قریب رکھ دی جائے تو اس سے کھانے کی خوشبو کچن تک محدود رہے گی۔ کھانے سے قبل زیرے کا ایک دانہ کھا لینے سے پیٹ کی چربی سکڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے وہ بند گوبھی کا استعمال کرے۔ فالتو چربی پگھلانے کا حیرت انگیز ٹوٹکا۔ اگر آپ اپنے بڑھتے ہوئے وزن سے پریشان ہیں اور جلد سے جلد اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک ڈرنک کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آپ جلد سے جلد بڑھتے ہوئے وزن سے نجات پا لیں گے، خاص کر بڑھتے ہوئے پیٹ کو کم کرنے کے لیے۔ یہ ڈرنک دن میں 3 دفعہ استعمال کریں تو آپ حیران کن نتائج دیکھیں گے۔ یہ ڈرنک استعمال کرنے کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، آپ کو بڑھتے ہوئے پیٹ اور فالتو چربی سے نجات دے گا انشاءاللہ۔ اس ڈرنک کو بنانے کے لیے آپ کو درج ذیل اجزاء درکار ہے۔ نمبر 1، پانی 2 کپ، ادرک 1 انچ کا ٹکڑا کدوکش کر لیں، دار چینی 3 سے 4 ٹکڑے۔ 2 کپ پانی ابال کر اس میں ادرک اور دار چینی شامل کر کے اچھی طرح ابال لیں۔ استعمال کا طریقہ، یہ مشروب صبح ناشتے سے پہلے پئیں اور تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ناشتہ کر لیں۔ اسی طرح دوپہر کھانے سے 2 گھنٹے پہلے یہ مشروب پئیں، رات کو سونے سے پہلے یہ مشروب پی لیں۔ نوٹ: اگر دن میں 3 مرتبہ استعمال کے بعد بھی وزن کم نہیں ہو رہا تو دوپہر کا کھانا کم کر دیں اور دن کو سبزیاں اور کالے یا سفید چنوں کی سلاد لازمی کھائیں۔ اس مشروب میں چینی یا نمک بالکل بھی شامل نہ کریں۔ ناظرین، اگر نزلہ زکام سے جان چھڑوانی ہے تو ہری پیاز کی خوشبو سونگھنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ الائچی پھیپھڑوں میں خون کی گردش بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، جس کی وجہ سے کھانسی، دمہ، نزلہ اور زکام کی علامات میں کمی آتی ہے۔ ادرک اور ہلدی کا مرکب بنا کر روزانہ لیں، یہ کھانسی کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں فضول گفتگو، کثرت سوال اور مال ضائع کرنے سے منع کرتا ہوں۔ اگر کھانا کھانے سے قبل 1 چمچ شہد میں تھوڑی سی دار چینی ڈال کر کھائی جائے
تو اس سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے، یہ بدہضمی کو بھی ختم کرتا ہے۔ فیٹی لیور کی بیماری اور اس کا علاج جگر کی سب سے عام حالتوں میں سے ایک فیٹی جگر کی بیماری ہے، جو اس وقت ہوتی ہے جب جگر کے خلیوں میں چربی جمع ہو جاتی ہے۔ یہ حالت عمر یا طرز زندگی سے قطع نظر کسی کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ فیٹی لیور کی بیماری اکثر اپنے ابتدائی مراحل میں کوئی علامات پیدا نہیں کرتی اور لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ انہیں یہ بیماری ہے۔ تاہم اگر علاج نہ کیا گیا ہو تو فیٹی لیور کی بیماری جگر کو ناقابل واپسی نقصان اور یہاں تک کہ جگر کی خرابی کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ جگر کے دیگر اعضاء کے برعکس جگر میں خود کو دوبارہ پیدا کرنے کی قابل ذکر صلاحیت ہوتی ہے، تاہم یہ دوبارہ پیدا کرنے کی صلاحیت خراب ہو سکتی ہے اگر اس پر توجہ نہ دی جائے۔ جگر کی بیماری کی عام وجوہات میں شراب نوشی شامل ہے، وائرل ہیپاٹائٹس، کولیسٹرول بڑھنا، موٹاپا۔ باقاعدگی سے چیک اپ اور طرز زندگی میں تبدیلیوں کے ذریعے جلد پتہ لگانے سے مزید نقصان کو روکا جا سکتا ہے اور جگر کے کام کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ جامع سکریننگ ٹیسٹوں کی ایک رینج جس میں خون کی مکمل گنتی، لیور فنکشن ٹیسٹ، پیٹ کے اوپری حصے کا الٹرا سونوگرافی، ARFI اسکین جگر کے ماہر کے ذریعے کروایا جا سکتا ہے۔ اپنے جگر کی صحت پر قابو پانے کا یہ موقع ضائع نہ کریں۔ براہ کرم نوٹ کریں، آپ کی دولت آپ کی صحت سے شروع ہوتی ہے اور آپ کی صحت آپ سے شروع ہوتی ہے۔ فیٹی لیور، چربیلا جگر، کولیسٹرول، یورک ایسڈ اور فیٹی لیور مرض عام ہو چکے ہیں۔ انسان کا طرز زندگی، جسمانی سستی اور آسانی بنیادی اسباب ہیں۔ فیٹی لیور کا دیسی علاج: پودینہ خشک 15 گرام، اجوائن دیسی 10 گرام، مشادر 10 گرام، سبر زر 10 گرام، لونگ 10 گرام، دار چینی 10 گرام۔ ترکیب تیاری: تمام ادویہ کو پیس کر باریک صفوف بنا لیں۔ مقدار خوراک: آدھا چمچ چائے والا صبح، دوپہر، شام۔ کھانے کے 1 گھنٹے بعد تازہ یا نیم گرم پانی کے ساتھ 1 ماہ استعمال کریں۔ فوائد: جگر کے ارد گرد چربی جمع ہونا بند، امراض جگر کے لیے مکمل علاج ہے۔ زندگی میں سب سے بہادرانہ فیصلوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم اس چیز کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو جو تمہارے دل کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ حیضہ کی مرض کو کم کرنے کے لیے الائچی کا رق نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ حیضہ ہونے کی صورت میں الائچی کا رق استعمال کرنے سے کافی فائدہ ہوتا ہے۔ حلق سے اترنے کے بعد گوشت اور ساگ کی حالت ایک جیسی ہوتی ہے۔ خوراک کا ذائقہ تب تک رہتا ہے جب تک نوالا منہ میں ہو، لہذا معمولی کھائیں مگر حلال کھائیں۔ پیٹ دونوں سے بھرتا ہے، اس لیے حرام سے بچیں۔ اگر آپ زیادہ تر خاموش رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کے ہر قسم رویوں سے بخوبی واقف ہیں۔ ناظرین، صبر کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے مگر صبر کرنے والوں کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ صبر سے کام لینا چاہیے۔ جزاک اللہ۔